اگر آپ بیٹی کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیے کہ کیا اس میں ایک اسٹرانگ مرد ہونے کی خصوصیات ہیں یا نہیں. ظاہر ہے جب پہلی دفعہ شادی ہوتی ہے تو ینگ ایج کا بچہ ہوتا ہے, اس وقت ہوتا تو یہ ایک جوا ہی ہے, ہم کوئی گارنٹی تو دے نہیں سکتے, جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن آپ کو وہ انڈیکیشنز نظر آ جاتی ہیں. ایز پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی لیکن یہ بنتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم ان کے فیور میں جتنی چیزیں سیٹ اپ کر سکیں وہ ہم دیکھ لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی ایجوکیشن کتنی ہے, اس کی ڈگریز کتنی ہیں, اس کی جاب کیسی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ چیزیں دیکھنا غلط نہیں ہے, یہ ایک لاجیکل چیز بھی ہے, بٹ ان کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینا غلط ہے, یا صرف انہی چیزوں کو دیکھنا بھی غلط ہے, کیونکہ ڈگریز کی بیسس پہ کبھی کوئی بھی انسان بہت زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوا. یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر کوئی بہت ڈگریز والا ہے یا پی ایچ ڈی ہے یا ڈاکٹر ہے تو وہ ایک بیلنسڈ انسان ہوگا, وہ ایک انصاف پسند کائنڈ آدمی ہوگا, وہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے گا. نہیں, یہ ڈگریوں سے نہیں ملتا. ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا اس کا کیریکٹر سٹرونگ ہے, کیا وہ آگے چل کے جب زندگی کے چیلنجز آئیں گے جو کہ ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں تو کیا وہ ایک سٹرونگ مرد کے طور پہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکے گا یا نہیں. لڑکے کے ماں باپ کو دیکھیے, پتا کریں کہ لڑکے کے باپ نے پیسہ کس طرح کمایا. ہمارے پچھلے زمانے میں یہی چیزیں چیک کی جاتی تھیں اور ذرا سا بھی پتا چلتا تھا کہ لڑکے کے باپ یا لڑکے کے کسی ماموں یا چچا یا کسی ریلیٹیو نے ٹھیک ذرائع سے یا مشکوک ذرائع سے پیسہ کمایا تو اس کو بیٹی نہیں دیتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا میم آپ کہہ رہی ہیں ویلیوز چیک کریں, لوگ تو آج کل اتنا جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا. آئی ایم سوری, اگر آپ ٹھیک چھان بین کریں, آخر یہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا یا آپ کے بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے, اچھی طرح سے چھان بین کریں. اتنا ٹائم لگائیں کہ آپ کو 100% سیٹسفیکشن ہو اس چیز کی, بجائے اس کے بعد میں آپ کو جب پرابلم شروع ہوں اور اس کے اوپر پھر ساری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور دونوں خاندانوں کا وقت بھی لگتا ہے اور ایموشنل بھی بہت ڈسٹریس ہوتی ہے. تو شروع میں چیکنگ کریں. یہ بہت ساؤنڈ اور وزڈم کی بات تھی. جہاں پہ بے ایمانی آئے گی وہاں پہ جھوٹ بھی آئے گا, وہاں پہ پھر بے انصافی بھی آئے گی. تو جو کسی کی خصلت میں ایک چیز داخل ہو چکی ہے اور وہ حرام کی کمائی سے ایک شخص کے خون میں اس کی پیداوار ہوئی ہے یا اس کی نشو نما ہوئی ہے, تو یہ چیزیں آپ لائٹلی نہیں لے سکتے, یہ آپ کے کیریکٹر کا حصہ بن جاتی ہیں. دوسری چیز امپورٹنٹ یہ دیکھیے کہ اس لڑکے کے باپ کا اپنی بیگم کے ساتھ کس طرح کا طریقہ ہے, کیا رویہ ہے, کس طریقے سے انہوں نے بیگم کو ٹریٹ کیا. یہ چیزیں معلوم کرنا مشکل نہیں ہے. اگر وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت سخت ہیں یا وہ بیگم کو ابیوز کرتے رہے ہیں تو اس میں بہت سٹرونگ چانسز ہیں کہ ان کا بیٹا بھی یہی کرے گا. یقین کیجئے, میں نے بہت سے لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ہے جہاں پہ پیرنٹس کو بچوں نے ابیوسو ریلیشن شپ میں دیکھا ہے اور وہ بعد میں بڑے ہو کر چاہے باہر کی یونیورسٹیوں سے جا کے پی ایچ ڈی بھی ارن کر لی, پر ان کی وہ چیز چینج نہیں ہوتی, وہ اسی طرح سے ابیوز کرتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی, because that is what they learned when they were growing up. اب ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی ہے, بہت سی کمپلینٹس کافی لڑکوں کی آئیں کہ میڈم لڑکیاں ہمیں پسند نہیں کرتی کیونکہ ہماری جاب زیادہ اچھی نہیں ہے, لڑکیاں آج کل صرف امیروں کے رشتے تلاش کرتی ہیں. اب اس میں آپ کو دو چیزیں کہوں گی. نمبر 1 یہ کہ obviously سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز زندگی میں خوشی پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, ڈگری بھی نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں زندگی میں خوشی پیدا نہیں کرتی. اسٹرینتھ آف کیریکٹر, نیچر از دا مین کائنڈ, یہ چیزیں ایکچولی زندگی میں زیادہ خوشی پیدا کرتی ہیں. بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کے ہسبینڈ زیادہ نہیں کماتے, سفید پوش لوگ ہیں, لیکن ہسبینڈ ایک کائنڈ اور اسٹرانگ آدمی ہے تو وہ خوشی سے زندگی اس کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہیں. تو نمبر 1 بات تو یہ کہ اگر ایک لڑکے میں باقی تمام خصوصیات موجود ہیں جو میں نے آپ سے مینشن کی, لیکن کمائی کے معاملے میں ابھی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, تو دیٹس اوکے, ہو بھی جائے گا. یہ تو دیکھیے آنی جانی چیز ہے, کوئی آج بہت پیسے والا ہے کل نہیں ہوگا, کوئی آج نہیں ہے پیسے والا تو کل ہو بھی سکتا ہے. یہ تو کوئی گارنٹی کی چیز ہوتی ہی نہیں ہے. سو یہ چیزیں آپ کس طرح دیکھیں گے, آپ لڑکی کی ماں سے جب ملیں گے آپ کو ان کے خیالات, ان کی کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی, اور لڑکے اور لڑکی کو آپس میں بات چیت کر کے یہ چیزیں سمجھنے کا موقع دیں, بلکہ ان کو انکریج کریں کہ بیٹا اپنے لائف پارٹنر کے طور پہ اس کو دیکھو, آپ کی ویلیوز آپس میں ملتی ہیں یا نہیں. آج کل کے بچے بہت سمجھدار ہیں. Let them meet and let them also be a part of this decision making process. I hope this helps you. Let me know if you have more questions.